انسان اس طرح بھی غیبت کرتا ہے کہ خود اچھا ہے، دوسروں کے اندر کی برائیاں بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہو گئے. اب وہ برائی جو بتا رہا ہے اس کو ایسے ایسے ہو گئے، تو یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے بتا رہا ہے نا. تو یہی نفس امارہ کا وار ہے. معلوم نہ کریں تو اس کے اندر انسان پھنس سکتا ہے. علم جو ہے انسان کو لوگوں سے، بڑے لوگوں سے قریب کرتا ہے، لیکن انسان کا کردار چومنے پر مجبور کر دیتا ہے. آدمی کو اتنا قریب ہو جاتا ہے دل کے کردار سے. انسان کو اتنا کیریکٹر انسان کے پاس رہنا چاہیے، کردار اتنا اچھا رہنا چاہیے اس کا کہ بات کرنے والا دوبارہ بات کرنے پر آمادہ ہو. موت کی وہ خبر سنے تو ہمارے لیے دعائے رحمت کرے، دعائے مغفرت کرے. خود کو اونچا کرنے کے لیے اگر عہدہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے. خلق کی خدمت کرنے کے لیے اگر وہ لیتا ہے، نیت اگر صحیح ہے، کسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کھانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے ضروریات کا انتظام کرتا ہے، تو ایک بہترین عبادت ہے. اللہ کو چھوڑ کے یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں دیوی دیوتا، ذرا برابر بھی ان کی بات کو نہیں سنتے. ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کوئی آدمی پانی کے پاس جائے، ہتھیلیاں پانی کے پاس رکھے اور پانی کو بولے کہ وہ میرے منہ میں آ جائے. کیا پانی کے اندر وہ طاقت ہے سننے کی، نکل کر کے آنے کی؟ اللہ نے کہا کہ یہ پانی بے جان ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو سنے اور عمل کرے. ایسے ہی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزوں کو پکارا جاتا ہے، جتنی بھی چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، شریک کیا جاتا ہے، سب کوئی حقیقت نہیں. آج کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ساری سہولیات ان کے پاس موجود ہیں. اتنی سہولیات موجود رہنے کے باوجود آج وہ پریشانی میں ہے، ڈپریشن میں ہے اور الگ سے ذہنی الجھاؤ میں ہے. ان کے دل کو سکون نہیں ہے اور وہ سکون پانے کے لیے عیاشی کا بھی بندوبست کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں سکون پانے کے لیے. یہ گانا سننا، یہ عیاشی ان کے دل کے پریشانی کو اور بڑھا دیتے ہیں. ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا. اللہ نے دنیاوی نعمتوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر روح کا سکون اللہ کی یاد میں رکھا ہے. دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر سے ہے. دنیاوی بہت ساری سہولیات آپ کو مل جائے، آپ کی پریشانی، آپ کا ٹینشن، آپ کا ڈپریشن ختم نہیں ہوگا، بلکہ چین کی نیند، آنکھ پر نیند آنے کے لیے، سکون کی زندگی گزرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ پیسوں کی نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. اللہ کا ذکر جتنا زیادہ دل میں رہے گا، وہ جھوپڑی میں رہ کر کے محلوں جیسا مزہ لوٹے گا. محلات میں بادشاہوں کو جو مزہ ملتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے مزہ لوٹے گا جھوپڑی میں رہ کر کے، اگر اس کا دل آباد رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ جیسے ہی وہ نشانی طلب کرے اللہ فوراً نشانی اتار دے تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لا لیتے نا. پہاڑ چلائے جائیں، زمین کو توڑ دیا جائے، زمین قطع کر دی جائے، مرے ہوئے لوگ اٹھ کر کے باتیں کرنے لگے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ نشانیاں ہیں. اگر یہ لوگ بولے کہ مرے ہوئے آدمی اٹھ کر کے آپ رسول بول کے مر جانا، ایسا کرو ہم مسلمان ہو جاتے بول کے بولتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کا ہمیں معلوم ہے، صحابہ کو معلوم نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نشانی اگر آئی تو ہم مان لیں گے، نشانی آئی تو میں نہیں مانیں گے. ان لوگوں کے کہنے پر یہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے. ایسا ظاہر ہوتا تو ان لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہو جاتا. ایمان نہ لاتے تو ہلاک و برباد کر دیے جاتے. اس لیے اللہ کی رحمت ہے، معجزہ نہ دکھلانا بھی، نشانی نہ دکھلانا بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ کو خوب ملنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے، اور جو ملا ہے وہ بھی چھن جانا تو کیا کرو؟ ناشکری پیدا کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 14 روزے مکمل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ما باقیہ روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وما ابرئ، یہ 13واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر آج ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے. 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں غور کریں گے تو 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپس ہیں. ایک تو بچپنا، اور دوسرا مصر میں غلام کی حیثیت سے، اور تیسرا مصر میں حکمراں کی حیثیت سے. یہ 3 مرحلے بڑے اہم ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے. تو 13ویں پارے میں مصر میں حکمراں کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیلات بتلائی.
اس پارے کے شروعات میں یہ بات بتلائی گئی کہ انسان کے نفس کے اندر 3 احساسات ہوتے ہیں. انسان کے نفس کے اندر 3 فیلنگز ہوتے ہیں، 3 احساس. اس طرح کہیے کہ انسان کا نفس 3 قسموں کا ہوتا ہے. ایک ہے نفس امارہ. اس کا کام کیا ہے؟ انسان کو گناہ اور برائی پر ہمیشہ آمادہ کرتا ہے. اور دوسرا ہے نفس لوامہ. آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے. اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. کوئی آدمی غلط کام میں ماہر ہو گیا، اس کو غلط نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو بولتے ضمیر مر گئی ہے، آپ کی ضمیر مردہ ہو چکی ہے. یہی ہے نفس لوامہ. اگر مردہ ہو گیا تو خیر اور شر، حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں رہتی انسان کو. اور تیسرا احساس ہے نفس مطمئنہ. یہ نیکی کرنے پر انسان کو خوشی دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے. نیکی کرو، آپ کبھی نماز اچھی طرح پڑھ کے سلام بھیج کے جاتے وقت ایک الگ طریقے کی ہمت دل میں رہتی. بہت چاق و چوبند رہتے، چالاک رہتے، دل بہت خوش رہتا. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احساسات اس کے اندر داخل کیے. فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو اچھا نہیں بولتا، پاکیزہ نہیں بولتا، کیونکہ نفس امارہ کا کام ہی برائی کی طرف ابھارنا ہے، برائی کی طرف دعوت دینا ہے. ہاں، وہی آدمی نفس امارہ کے فتنے سے بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے. تو میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا تو عزیز مصر کی بیوی سے میں اپنے آپ کو بچا پایا. نفس امارہ بھی وہاں پہ شامل تھا، عزیز مصر کی بیوی نے بھی مجھے دعوت دی تھی. تو وہاں میری اہمیت اور میری بڑھوتری کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں یہاں پر بچ پایا. معلوم ہوا کہ ہر انسان میں نفس امارہ رہتا ہے. ہر انسان میں نفس امارہ رہتا ہے جو دن رات انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے. دن رات انسان کو جو ہے برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی یوسف علیہ السلام کو؟ اس لیے کہ اپنے اندر کے دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہے. ذرہ بھی سستی ہم کریں گے تو وہ وار کر دے گا ہم پہ اور برائی پہ کدا دے گا انسان کو. تو چوکنا رہنے کے لیے یہ بات کہی گئی. اور یہ بات بھی ہے کہ نفس امارہ دل میں ہے، اندر ہے. تو نفس امارہ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آدمی خود کو پاکیزہ نہ بولے، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بولے. یہ بات اللہ نے کہی فلا تزکوا انفسکم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات نیکی اور پاکیزگی کے خیال سے انسان کو یہ نفس امارہ گمراہ کر دیتا ہے. یعنی اتنا انسان اپنے آپ کو پابند سمجھنے لگتا ہے، اتنا زیادہ عبادت گزار سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو معمولی سمجھا. کیا اتنے بے عمل ہو گئے ہیں لوگ، یہ خود عمل والا ہے، سامنے والوں پہ وار کر رہا ہے. نفس امارہ اس طرح بھی انسان پہ حملہ کرتا ہے کہ زیادہ انسان کی نیکیاں اور زیادہ پاکیزگی کا زام جب انسان اپنے اندر لا لیتا ہے تو اب اپنی ساری قربانیاں بتاتے ہوئے یہ بتانے لگتا ہے کہ بہت اونچائی پر میں پہنچ گیا ہوں، بعض سب بچے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو ایسے بھی انسان پہ حملہ کرتا ہے نفس امارہ. اس لیے اللہ کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ خاص میرے رب کی رحمت ہوئی مجھ پر کہ میں نفس امارہ سے بچ سکا، یہ برائی سے بچ سکا، ورنہ میں بچ نہیں پاتا. یہ حقیقت میں ہم لوگوں کو نصیحت ہے کہ نفس امارہ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے اور ہمیشہ یہ دشمن سے چوکن نہ رہے. ذرا برابر بھی سستی اگر ہم برتیں گے تو اس کا وار ہم پہ چلے گا. ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا رب کی رحمت میں ہم گرے ہوئے ہوں گے، معلوم بھی نہیں ہوگا. انسان اس طرح بھی غیبت کرتا ہے کہ خود اچھا ہے، دوسروں کے اندر کی برائیاں بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہو گئے. اب وہ برائی جو بتا رہا ہے اس کو ایسے ایسے ہو گئے تو یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے بتا رہا ہے نا. تو یہی نفس امارہ کا وار ہے. معلوم نہ کریں تو اس کے اندر ہم انسان پھنس سکتا ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ یہ فوڈ منسٹر مقرر ہوئے. کیسا ہوئے؟ بات چیت ہوئی، وہ ساقی نے آ کر کے بتلایا تو بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا خواب کی برابر تعبیر بتلائی یوسف علیہ السلام نے. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. یا دیکھیں کہ بادشاہ نے کہا کہ بلا کے لے آؤ اس کو، میں اپنا خاص وزیر بنا لوں گا. جب یوسف علیہ السلام بلائے گئے، سامنے آئے، بادشاہ نے جب بات کیا، انٹرویو لیا، تو اس کے بعد
بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، تو آج سے آپ ہمارے پاس خاص عہدے پر ہے نا انتخاب ہو گئے، سلیکٹ ہو گئے، آج کے بعد سے آپ ہمارے مکین رہے، بالکل قریبی آدمی بن گئے، بالکل وزیر خزانہ آپ بن گئے۔ آپ دیکھیں، تھوڑا غور کریں یوسف علیہ السلام کی ذات پر، جیل میں تھے، غلام کی حیثیت سے جیل میں تھے، لیکن علم کی وجہ سے وہ آ کر کے فوڈ منسٹر بن گئے، تخت پر بیٹھ گئے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ علم جو ہے انسان کو لوگوں سے، بڑے لوگوں سے قریب کرتا ہے، لیکن انسان کا کردار چومنے پر مجبور کر دیتا ہے آدمی کو، اتنا قریب ہو جاتا ہے دل کے کردار سے، صرف جیل خانے سے بادشاہ کے دربار تک آئے علم کی وجہ سے، کہ بعد ساقی نے جا کر کے کہا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تعبیر کس نے بتائی؟ یوسف نے، بلایا گیا تو علم کی وجہ سے قریب ہوئے، لیکن جیسے بادشاہ نے جب بات کیا یوسف علیہ السلام سے، اتنا پسند آ گئے بادشاہ کو، ان کے اخلاق، ان کا کردار بالکل قریب کر لیا، فرمایا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، بالکل ہمارے قریب ہو۔ انسان کو اتنا کیریکٹر انسان کے پاس رہنا چاہیے، کردار اتنا اچھا رہنا چاہیے اس کا کہ بات کرنے والا دوبارہ بات کرنے پر آمادہ ہو، یا اگر ہم نہ ملے تو اگر ہماری موت کی وہ خبر سنے تو ہمارے لیے دعائے رحمت کرے، دعائے مغفرت کرے۔ اتنا پاکیزہ اخلاق اور اچھے کردار کے ہم لوگوں کو بننا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ مفسرین کہتے ہیں اے علم والے، آپ کی شان کتنی بڑی ہے، بادشاہوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے، بادشاہوں کو بھی علم والے کی ضرورت ہے۔ آخر میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا علم بادشاہوں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ پروردگار ہے۔ پروردگار کے دین کی خدمت کے لیے تم علم کو استعمال کرو۔ بادشاہوں کی ضرورت تم کو ہے، لیکن تم دل کے اندر بادشاہوں کی ضرورت کو پورا کرنا نہ رکھو، بلکہ بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے اس کے دین کی خدمت کے لیے تم علم کو استعمال کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح ایک غلام حاکم بن گیا، ایک غلام تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ حاکم بن گیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں تمکنت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس طرح ایک عہدہ ہم نے ان کو دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حکومتی عہدے کوئی بری چیز نہیں ہے، انسان کی نیت اگر صحیح ہے تو خدمت خلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ خدمت خلق ایک بہترین عبادت ہے، یہ انسان کی نیت صحیح ہونا چاہیے۔ خود کو اونچا کرنے کے لیے اگر عہدہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے۔ خلق کی خدمت کرنے کے لیے اگر وہ لیتا ہے، نیت اگر صحیح ہے، کسی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کھانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے ضروریات کا انتظام کرتا ہے، تو یہ بہترین عبادت ہے، یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بیٹھ گئے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، خواب کی تعبیر کے مطابق قحط سالی کے دن شروع ہوئے۔ قحط سالی پورے گاؤں کے اندر پھیل گئی، اطراف و اکناف میں پھیل گئی، چنانچہ آس پاس کے ممالک قحط میں ڈوب گئے، ان کے لیے کھانے کے لیے غلہ نہیں تھا۔ مصر کے اندر غلہ تھا، کیوں؟ یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی وجہ سے بہت غلہ تھا۔ مصری لوگ، وہاں کے لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دینے کا اتنا بھی تھا۔ ہمسایہ ممالک آتے گئے، یوسف علیہ السلام نے مقرر کری ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ بھر کر کے راشن دیا جائے گا۔ تو آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، سارے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن یہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ دھوکہ دینے والا بھول جاتا ہے کتنوں کو دھوکہ دیا، لیکن دھوکہ کھانے والا کبھی نہیں بھولتا۔ یہ وہ آدمی برابر وقت میں ہاتھ چھوڑا تھا، میرا ساتھ چھوڑا تھا، وہ برابر یاد رکھتا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ دھوکہ کھائے تھے، بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ آئے، آ کر کے انہوں نے غلہ لے لیا۔ غلہ لیتے وقت یہ کہا کہ گھر میں بوڑھے ابا ہے، بوڑھی اماں ہے اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، تو تینوں کا اضافی غلہ دیا جائے ہم کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دے دیا جائے۔ کہا کہ بھائی کہاں ہے؟ تو ابا سے قریب رہتا ہے، وہ نہیں آتا ہے۔ کہا کہ چھوٹا ہے کیا؟ نہیں چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے، لیکن ابا بھیجتے نہیں ہیں۔ کہا کہ اگلی بار جب تم آؤ گے تو تمہارے امی ابا کا تو ریشن مل جائے گا، لیکن بھائی کا نہیں ملے گا، بھائی کو ساتھ لے کے آؤ۔ اور ایک بات، اگر بھائی کو ساتھ نہ لاؤ گے تو تم سب کو بھی راشن نہیں ملے گا۔ ایسا یوسف علیہ السلام نے وہاں پر تقید لگا دی، قید کر دیا۔ چنانچہ یہ اصل میں بھائی سے ملاقات کرنے کی غرض سے یہ بات کہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور دینے والوں کو کہا کہ وہ جو سامان لے کے آئے ہیں پیسہ، وہ سامان انہی کے سامان میں رکھ دو، جانے کے بعد پھر خوشی سے واپس آنا بول کر۔ وہاں گئے، جا کر کے غلہ کھولا گیا، غلہ بھی ہے، راشن بھی ہے، پیسے بھی نہیں لیے ہیں۔
تو ابا کے سامنے خوب تعریف کرنے لگے کہ مصر کا جو حکمراں ہے بہت انصاف پسند ہے، بہت اچھا ہے، پورا سامان ہمیں دے دیے اور ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیے، ہم اس کے بعد جائیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب غلہ ختم ہو گیا، دوسری مرتبہ مصر آنے کا تھا، تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا بھیجیے بنیامین کو ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ بہت خوش آمد کیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام عہد لے کر کے، پیمانہ لے کر کے یہ کہا کہ ضرور تم لے کے آؤ گے ساتھ، عہد لے کر کے اللہ کا ڈر دلا کر کے ساتھ میں بھیج دیے۔ بہت سارے مشکلات سے بچنے کے لیے تدبیر بھی بتائی کہ ایک ساتھ جا رہے ہو تم لوگ 10 بھائی، ہو سکتا ہے کہ تم کو نظر لگ جائے، تم پورا ایک ساتھ گیٹ سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تو نظر بد سے بچانے کے لیے احتیاطی تدبیر یعنی مندو جاگرتا جتناگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتلائی۔ یہ سب نکل کر کے چلے گئے، بھائی کو دیکھا، دل خوش ہو گیا یوسف علیہ السلام کا، قریب کیے، بول دیے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ مطمئن رہیے۔ لیکن اب سارے لوگوں کے سامنے ان کو رکانا تھا، سارے بھائیوں کو چھوڑ کر بنیامین کو رکا لینا یہ مشکل تھا۔ تو انہوں نے ایک سازش چلی، ایک پلان ڈالا۔ آپ دیکھیں کہ سازشیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شہوت کو پورا کرنے کے پلان ہے، ایک حرام کو حرام کرنے کے لیے پلاننگ، اور ایک حلال کے لیے۔ حلال کے لیے جو سازش چلتے ہیں نا وہ حلال جائز ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنے وزیروں سے کہ بنیامین کا جو موٹا ہے سامان، اس کے اندر ایک بادشاہ کا پیالہ ڈال دو، سونے کا پیالہ ڈال دیا گیا۔ سب لوگ نکل رہے تھے تو پکارنے والے نے پکارا کہ تم لوگوں میں سے کوئی چور ہے، چوری کیا ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہم آئے ہیں کیا؟ دوسری مرتبہ ہم آئے، ہم چور کیوں ہیں؟ نبی کے خاندان کے ہم لوگ، نبی کے بیٹے ہیں، ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے پورے سامان کو چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چیک کیجئے۔ تو بنیامین سے چیک نہیں کیا گیا بلکہ شروع سے چیک کیا گیا، درمیان میں بنیامین کا سامان رکھا ہوا تھا، تو شروع سے چیک کر کے بنیامین کے سامان پر جب لا کر کے کھولا گیا تو اندر سے پیالہ نکلا۔ کہنے لگے کہ یہ چوری کیا ہے، تو اس کا ایک بھائی بھی تھا، چور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی کہاں گیا؟ وہ بس چلا گیا، لیکن بڑا جھوٹ، بڑا چور تھا وہ۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، یعنی اے بادشاہ، ابا ہمارے بہت کمزور آدمی ہے، یہ بچے کو ضرور لے کے جانا ہے، ہم لوگوں میں سے کسی ایک کو لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، ہم لے کے چلے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہاری ہی شریعت میں یہ بات ہے کہ چور کی سزا کیا ہے؟ چوری کرنے والے کو روک لیا جائے، یہی سزا تمہاری شریعت میں ہے، تو تمہاری شریعت کے حساب سے ہی میں عمل کر رہا ہوں کہ بنیامین یہاں پہ رک جائیں گے۔ اس طرح بہانے سے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ تو بڑا بھائی نے انکار کر دیا کہ ابا کے پاس میں نہیں جاؤں گا، قسم لے کر کے بولے لے کے آنا بول کر۔ بڑا بھائی رک گیا، یوسف علیہ السلام چلے گئے اور بنیامین بھی اپنے ابا سے دور ہو گئے۔ 3 بچوں کا غم یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر سما گیا، 3 بچوں کا غم تھا۔ چنانچہ بچے بھائی آ گئے ابا کے پاس، بول دیا یہ ساری باتیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی اب میرے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ انسان کو جب زیادہ مصیبت آتی ہے نا تو بہت زیادہ خیر سامنے آنے کے لیے ہی مصیبت انسان کو آتی ہے۔ خیر بہت زیادہ سامنے آنے والا رہتا ہے، اچھائی بہت اچھائی آنے والی رہتی ہے، اس لیے تھوڑا زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس کے بعد اب ہمیشہ کے لیے آرام۔ پھر تیسری مرتبہ بھائی آئے، آ کر کے اپنے یوسف علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کیا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، پیسے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، سامان کم ہے، لیکن بہت زیادہ تنگی ہے، پریشانی ہے، آپ ہمیں دے دیجئے، معاف کیجئے، ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، غلہ دیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ انبیاء کے بچے میرے بھائی یہ مانگ رہے ہیں اس طرح، ان کو ابھی سہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا، بازو میں بلا کر کے ان سے کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم کو معلوم ہے تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ بات سوائے بھائیوں کی کسی کو نہیں معلوم تھی، بھائی اور یوسف کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھی کہ بھائیوں نے یوسف کو بوڑی میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہ بات بولتے ہی انہوں نے کہا کہ انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں، قال انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح یہ عنایت فرمایا۔ بھائی لوگوں نے جب دیکھا تو اقرار کر لیا کہ بے شک ہم گنہگار تھے، تمہارے مرتبے کو، مقام کو ہم نے پہچانا نہیں، تمہارے اوپر ہم نے حسد کیا
اور ہم یہ سمجھے کہ باپ کی محبت باپ کی محبت سے تو باپ کے دل سے تمہاری محبت کو نکالنے کے لیے تم کو ہم نے دور کیا. آپ کو معلوم ہے انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت جس سے کر رہا ہے اس کو اگر آپ دور کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس کی محبت ختم ہو جائے گی، جائز محبت ختم ہو جائے گی، تو محبت ختم نہیں ہوگی بلکہ محبت اور بڑھے گی. اگر جس سے محبت کرتا ہے وہ یا نہیں ہے تو محبت اور بڑھے گی. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی محبت ڈالتے ہیں دلوں میں. اب یہ محبت اللہ ہی نکالیں گے. ظاہری جتنے بھی آپ سازشیں کر لو محبت نکالنے کی، نہیں نکلے گی محبت، اور بڑھ گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت. اس کے بعد پورے خاندان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو بلا دیا، فلسطین چھوڑ گئے، مصر کے اندر آئے، آباد ہوئے. یہ بہت سارے نصیحتیں، حکمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں. انشاءاللہ کبھی اس کی فوائد ہم معلوم کریں گے. اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ کتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ عالم الغیب ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، پورے کائنات کو تدبر کرنے والا، پورے کائنات کو چلانے والا ہے، پلاننگ کرنے والا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے دنیا کے اندر یوں ہی ایسے ہی نہیں ہے بلکہ سب چیز پلانڈ ہے. اب آپ بولیں گے یہ جگہ ہے، یہ جگہ کے اندر یہ روم بنایا گیا، یہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کیا حساب سے بنا ہے، تو اب انجینئر کو معلوم رہے گا. یہ جگہ کے اندر جو محنت کی ہے ان کو معلوم رہے گا کہ یہ روم اتنا بڑا ہے. یہ چھوٹے روم کے اندر یہ سارے پورا کے پورا حساب ہم لوگوں کو ہے کہ یہ روم کتنا ہے، کتنے لمبا بنا ہے، کتنا چوڑا بنا ہے. ایسا ساری کائنات میں جتنے جھاڑ ہے اور جتنی چیزیں ہیں، سمندر ہے، کتنا وسعت اس کی ہے، کتنی بڑائی ہے، یہ سب کا اللہ کو معلوم ہے، سب کا اللہ کو معلوم ہے. یہ کرونالوجی اللہ کے پاس ہے کہ کس کے کون سی جگہ پر کیا ہے، کتنی مقدار میں ہے، وہ کیسا ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. چاند کے اندر کیا ہے، سورج میں کیا ہے، اور یہ سیاروں میں کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ ان کی تدبیر کرتے ہیں. کتنا بڑا ہے رب العالمین، کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ. میرے بھائیو، اسی لیے کہا کہ ہر ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے. سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ رب ہے، یہ مانتی ہے اور سجدہ کرتی ہے اللہ کے لیے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. آیات سجدہ جب آتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بندے ہیں. بہت سارے مخلوقات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جو لوگ اللہ کی قدر کو نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو خود ساختہ معبود بنا کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم من شیء. اللہ کو چھوڑ کے یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، دیوی دیوتا، ذرا برابر بھی ان کی بات کو نہیں سنتے. ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کوئی آدمی پانی کے پاس جائے، ہتھیلیاں پانی کے پاس رکھے اور پانی کو بولے کہ وہ میرے منہ میں آ جائے. کیا پانی کے اندر وہ طاقت ہے سننے کی، نکل کر کے آنے کی؟ اللہ نے کہا کہ یہ پانی بے جان ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کو سنے اور عمل کرے. ایسے ہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی چیزوں کو پکارا جاتا ہے، جتنی بھی چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، شریک کیا جاتا ہے، سب کوئی حقیقت نہیں رکھتے. وہ نہ ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ عمل کر سکتے ہیں. یہ بے جان ہے، ان سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا. پھر کہا ہم کو اللہ ایک انعام دیا، قوم مسلم کو ایک انعام دیا. انعام اللہ فوراً نہیں چھینتے. کب تک وہ انعام ہمارے پاس رہتا ہے؟ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ انعام کی قدر ہم کر کے وہ انعام کے برابر اس کا حق ہم ادا کرتے رہیں گے، تب تک وہ انعام اللہ کا ہمارے پاس رہتا ہے. وہ انعام کی ناقدری کر کے، وہ انعام کی ناشکری کر کے ہم نافرمانی کرنے لگ جائیں، تب جا کے اللہ وہ انعام ہم سے چھین کے جو لائق ہے ان کو دے دیتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک انسان نہیں بدلتا اللہ کا انعام اس کے پاس سے جاتا نہیں ہے. اللہ کا انعام اس کے پاس سے چھین کب لیا جاتا ہے؟ تب کہ انسان خود بدل جائے، اپنے عادات و اطوار کو بدل لے، اللہ کا نافرمان بن جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے لگے. جو انعام اللہ نے اس کو دیا وہ انعام کوئی قدر نہ کرے، وہ انعام کی قدر نہ کرے تو انعام چل جاتا ہے. جانے کے بعد اب اس کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے. جانے سے پہلے اس کی قدر کو سمجھ کر کے اس کو بچا لینا، یہ اصل میں عقل مندی ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قلب کو اطمینان کا ذریعہ کیا ہے، دل کے اطمینان کا ذریعہ کیا ہے. آج کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، ساری سہولیات ان کے پاس موجود ہیں، اتنی سہولیات موجود رہنے کے باوجود آج وہ پریشانی میں ہے، ڈپریشن میں ہے اور الگ سے ذہنی الجھاؤ میں ہے. ان کے دل کو سکون نہیں ہے.
اور وہ سکون پانے کے لیے عیاشی کا بھی بندوبست کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں سکون پانے کے لیے. یہ گانا سننا، یہ عیاشی ان کے دل کے پریشانی کو اور بڑھا دیتے ہیں، ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتلایا کہ دنیاوی نعمتوں میں یہ لوگ سکون ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نے دنیاوی نعمتوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر روح کا سکون اللہ کی یاد میں رکھا ہے. روح کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. پھر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر سے ہے. دنیاوی بہت ساری سہولیات آپ کو مل جائے، آپ کی پریشانی، آپ کا ٹینشن، آپ کا ڈپریشن ختم نہیں ہوگا، بلکہ چین کی نیند، آنکھ بھر نیند آنے کے لیے، سکون کی زندگی گزرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ پیسوں کی نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. اللہ کا ذکر جتنا زیادہ دل میں رہے گا، وہ جھوپڑی میں رہ کر کے محلوں جیسا مزہ لوٹے گا. محلات میں بادشاہوں کو جو مزہ ملتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے مزہ لوٹے گا جھوپڑی میں رہ کر کے، اگر اس کا دل آباد رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول جب دعوت دیتے مشرکین کو، کفار کو، تو کفار اور مشرکین نشانی طلب کرتے، کوئی معجزہ طلب کرتے کہ تم رسول ہو، یہ بات کی گارنٹی کیا ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ جاتے. تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ خواہش آتی کہ یہ لوگ نشانی طلب کر رہے ہیں، جس وقت یہ نشانی طلب کرے، اللہ کے رسول تو حق رسول ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ جیسے ہی وہ نشانی طلب کرے اللہ فوراً نشانی اتار دے تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ ایمان لا لیتے نا، بول کر کے صحابہ اکرام سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. پہاڑ چلائے جائیں، زمین کو توڑ دیا جائے، زمین قطع کر دی جائے، مرے ہوئے لوگ اٹھ کر کے باتیں کرنے لگے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ نشانیاں ہیں. اگر یہ لوگ بولے کہ مرے ہوئے آدمی اٹھ کر کے آپ رسول ہے بول کے مر جانا، ایسا کرو ہم مسلمان ہو جاتے بول کے بولتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کا ہمیں معلوم ہے، صحابہ کو معلوم نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نشانی اگر آئی تو ہم مان لیں گے، نشانی آئی تو بھی نہیں مانیں گے. ہاں نہیں مانیں گے، لیکن ہماری نشانی بھیجنے کا ایک اصول ہمارے پاس ہے، ایک سسٹم ہے ہمارے پاس. نشانی آتی ہے ایمان والا بنانے کے لیے، اگر ایمان والا بنتا نہیں ہے تو برباد کرنے کے لیے. ہمیں معلوم ہے ہماری رحمت ہے، یہ لوگ نہیں مانیں گے، نشانی اگر بھیجیں گے تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. یہ اللہ کو معلوم ہے. صحابہ اکرام کے اس خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اس لیے فوراً جو چاہتے نا تو وہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزہ ثابت نہیں ہوتا تھا. اللہ جس وقت معجزہ ثابت کرنا چاہتے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ معجزہ ثابت کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ان لوگوں کے کہنے پر یہ معجزے ظاہر نہیں ہوئے. ایسا ظاہر ہوتا تو ان لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہو جاتا. ایمان نہ لاتے تو ہلاک و برباد کر دیے جاتے. اس لیے اللہ کی رحمت ہے، معجزہ نہ دکھلانا بھی، نشانی نہ دکھلانا بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نوازنے اور نعمتیں چھیننے کے لیے دو اصول بتلائے. آپ کو خوب ملنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے. اور جو ملا ہے وہ بھی چھین جانا تو کیا کرو؟ ناشکری پیدا کر لو. ناشکری کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. بات کو اللہ تعالیٰ کی عطایا پر، اللہ کی نوازشوں پر، اللہ کی تقدیر پر ناشکری کرنے لگ جاؤ، جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ پروردگار کا حکم ہے، لوگوں کو بتا دے شکر کرو گے تو اور پاؤ گے، اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دے گا. عذاب کیا ہے؟ نعمتیں چھین لے گا. تو یہ دو اصول بتلائے گئے، دینے کے، لینے کے. کیا شکر گزاری اختیار کرو، اتنا ملے گا کہ ہم گن نہیں پائیں گے. ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا.